ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں. بھیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام آباد کے ساتھ بری امام. لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہے، ہوں گے کوئی شخصیت یا نہیں ہوں گے، واللہ عالم. ان کے مزار پر ایک آدمی نشے میں ہے اور وہ اٹھ کے کوئی بھی وہ جملہ کہتا ہے جس سے بدعات ثابت ہوتی ہیں. ایسا جملہ کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے. وہ حضرت سید الثقلین علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے فرمایا ہی نہیں ہے. اب ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس آدمی کی تردید کرنے میں اپنا وقت لگاتے رہے. مر جائے گا، کھپ جائے گا کون، اور نہ وہ تصوف کا نمائندہ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ہم تو بات جب کریں جب تصوف کا نمائندہ شخص جنید بغدادی یہ بات کرے. تصوف کے نمائندے حضرت مجدد الفسانی تھے، شاہ ولی اللہ تھے، شاہ عبدالعزیز تھے، سید احمد شہید تھے. تصوف کی نمائندگی کی ہے. حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ برکتہ نے رحمہم اللہ تصوف کے نمائندے یہ تھے. یہ کوئی بات کریں تو اس کی وکالت یا اس بات کو ثابت کرنا، تردید کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد کی نسل میں ہم لوگ آئیں. یہ تھوڑی ہے کہ جو اٹھ کے کوئی جھوٹ بکے ہم اس کے دفاع میں لگ جائیں. ولیعذ باللہ. ان حضرات نے وہ اس پائے کے صاحب علم تھے کہ کوئی روایت وہ بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ حضرت سے خطا ہوئی. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک چرسی بھنگی حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اٹھ کے بات کرے اور ہم اس کے دفاع میں یا اس کی تردید میں لگ جائیں. وہ نمائندہ ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کہا کرے. اہل السنہ کے نمائندے اس فرائض نہیں ہیں. اہل السنہ کے نمائندے جوینی ہیں. اہل السنہ کے نمائندے وہ ابو جعفر طحاوی ہیں رحمہم اللہ. ان کا کوئی قول آئے تو ہم بات کہیں. اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور واصل ابن عطا کا ذکر شروع کرتا ہے. واصل کو ہم کیا جانے، وہ معتزلہ کا نمائندہ تھا، وہ کرے اپنی نمائندگی. اس لیے یہ جو قارون کی روایت ہے جسے اتنی اہمیت آپ لوگ دے رہے ہیں اور سناتے چلے جا رہے ہیں محض اس لیے کہ آپ کے شیخ کی زبان سے نکلا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی تردید ہی نہ کرے. یہ واقعہ حتیٰ کہ بائبل میں بیان ہوا ہے اور وہاں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہے اور جو ان کتابوں میں آپ کے مشائخ تلقین کرتے ہیں.